اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لا۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ یو آل آر ویل۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے حیا، موڈیسٹی۔ موڈیسٹی از آل گڈنس، اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حیا ساری کی ساری خیر ہے، یہ مسلم میں آتی ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے ایمان ہیز مور دین 60 برانچز اینڈ حیا ٹو، میننگ modesty too is one of the branches of ایمان، یعنی کہ ایمان کی 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ تو حیا کو ہمارے دین میں بہت زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے، اس کی بہت ویلیو ہے، اور یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں نا، وہ بالکل اس سے اپوزٹ کام کر رہی ہے، اس سے اپوزٹ چل رہی ہے، اور حیا کو بالکل ختم کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ آپ آج کل یہ دیکھ لیں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ جو کلچر ہے، فحاشی کی جو ویو عام ہے، اور اس میں جو سب سے بڑا ایک رول پلے کر رہا ہے نا، وہ میڈیا کر رہا ہے۔ آپ ہمارے ڈراماز کو دیکھ لیں، موویز کو دیکھ لیں، کمرشلز دیکھ لیں، ایون بچوں کے جو کارٹونز ہیں ان کو دیکھ لیں، اس میں کیا میسیجز دیے جا رہے ہیں، کیا سینز دکھائے جاتے ہیں، اور ہر جگہ پہ آپ کو ایک محنت کرتے ہوئے میڈیا نظر آتا ہے کہ فحاشی کو ختم کرنے کی بجائے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ کپڑوں کو دیکھ لیں، ایسے سینز موویز میں آتے ہیں، جو سینٹرل تھیمز ہوتی ہیں موویز کی یا ڈراماز کی، وہ بالکل ہمارے دین کے اگینسٹ ہوتی ہیں، ہماری شریعت کے خلاف ہوتی ہیں، لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک ٹائم تھا کہ کبھی موویز دیکھی جاتی تھی فیملی کے ساتھ، تو کوئی ایسا سین آ جاتا تھا تو ایک فطرتاً شرم تھی کہ اٹھ جایا کرتے تھے اور یا چینل چینج کر دیتے تھے، لیکن پھر ایسے آہستہ آہستہ یوز ٹو ہو گئے، گناہ برا نہیں لگنے لگا، اور اب تو اٹھنا عجیب سمجھا جاتا ہے اگر کوئی ایسا سین بھی آ جائے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آ گیا ہے کہ بچوں کو ساتھ لے کے سنیما میں جایا جاتا ہے، اور اب وہاں سے تو اٹھ کے کہاں جائیں، تو جو بھی سینز ہوتے ہیں سب اکٹھے ہی دیکھے جا رہے ہوتے ہیں، تو ہم خود اپنے اور اپنے بچوں کی حیا کو ختم کرنے لگے ہوئے ہیں۔ ترمذی میں حدیث آتی ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز میں بھی بے حیائی ہوتی ہے وہ اسے عیب دار بنا دیتی ہے، اور جس چیز میں حیا ہوتی ہے وہ اسے زینت عطا کرتی ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ حیا آپ کی زندگی میں حسن لے کے آتی ہے، خوبصورتی لے کے آتی ہے۔ حیا کے ساتھ جو زندگی ہے وہ ایک خوبصورت زندگی ہے، ایک پاکیزہ زندگی ہے۔ اور اگر جیسے فار ایگزامپل اگر فیمیلز کو کہا گیا ہے کہ جو وہ گھر سے باہر نکلیں تو خود کو کور کر کے نکلیں، موڈسٹ کلودنگ کے ساتھ نکلیں، تو اس میں ان کی ہی پروٹیکشن ہے، اس میں ایک عورت کو ہی بہت سے ایول سے بچایا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ اور رسول کی جو ٹیچنگز ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو فالو کرنے میں ہم سب کے لیے پروٹیکشن ہے، خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ لیکن اگر ایک عورت جو ہے وہ ان ٹیچنگز کو فالو نہیں کرتی اور وہ گھر سے باہر نکلتی ہے اپنے آپ کو کور کیے بغیر، تو اس سے وہ اپنے آپ کو بہت سے شر کا سامنا کروائے گی، اور شیطان اس کے سر پہ سوار ہوتا ہے جب وہ بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلتی ہے۔ اور ایون جو اپوزٹ جینڈر ہے، نامحرم ہے، وہ اس کو، اس کی نظر اس پہ پڑتی بھی ہے، تو شیطان اس کو بھی، اس عورت کو بڑا بیوٹیفائی کر کے دکھاتا ہے۔ وہ لڑکی اتنی خوبصورت ہو نہ ہو لیکن اس کو زیادہ خوبصورت کر کے دکھاتا ہے کہ اس کو اور دیکھو۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ فتنے اور شر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں پروٹیکشن دی گئی ہے، بہت سے گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے جب وہ ایون ایک پردے کا حکم ہی فالو کرتا ہے، جو کہ ہمیں اسلام کی ٹیچنگز میں آتا ہے۔ اور یہاں پہ جب میں حیا کی بات کری ہوں تو حیا ہر چیز میں،
آپ کے پہننے اوڑھنے میں، آپ کے چلنے پھرنے میں، آپ کے بولنے میں، آپ کے سوچنے میں، آپ کی ہر چیز میں حیا ہو. ایون آپ جب کسی اپوزٹ جینڈر سے بات کر رہے ہیں اس میں بھی حیا ہو. کئی بار یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بدمزگی ہو جاتی ہے. شیطان تو ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، شک بھی ڈالتا ہے، وسوسے بھی ڈالتا ہے. بلکہ اس سے مجھے ایک واقعہ بھی یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے اپنی وائف حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو گھر تک چھوڑنے کے لیے نکلے تھے. تو رستے میں دو لوگوں کا گزر ہوا اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور ان کو فرمایا کہ یہ خاتون صفیہ ہیں، یہ میری بیوی ہیں. تو وہ صحابی تھے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے بارے میں شک کیسے کر سکتے ہیں؟ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، خون کی طرح گردش کرتا ہے. تو اب یہاں پہ خون کے ساتھ کیوں شیطان کا ایک کمپیرزن کیا گیا؟ کہ آپ یہ دیکھیں کہ خون کی جو گردش ہے نا، وہ مسلسل چلتی رہتی ہے، رکتی نہیں ہے. تو اسی طرح سے شیطان بھی اپنے کام میں مسلسل لگا رہتا ہے، وسوسے ڈالنا، خیالات ڈالنا، اور ڈیفرنٹ انسان کو وہ چاہتا ہے کہ یہ برائی کی طرف جائے، تو وہ ہر ٹائم لگا رہتا ہے. تو اس لیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ایکسپلین کر کے ان کو موقع ہی نہیں دیا اس طرف جانے کا کہ کوئی ان کے بارے میں کچھ سوچ سکے، کہ بعد میں کوئی شیطان وسوسہ ڈال سکتا تھا کہ وہ کن کے ساتھ تھے. تو یہ چیز ہے. آپ یہ دیکھیں تو یہاں سے ایک چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ جب آپ کسی اپوزٹ جینڈر سے بات کر رہے ہیں، یا ہم سب کے لیے میسج کے اس میں حیا کا ایلیمنٹ ضرور رہے. کتنا لمٹ میں رہ کے آپ نے بات کرنی ہے، کیونکہ جب ایک میل اور فیمیل جو نامحرم ہیں وہ جو بات کرتے ہیں تو اس میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور یہ ہمیں حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے. تو اس لیے اس میں بھی حیا کا ہمیں ایک ایلیمنٹ رکھنے کو کہا گیا ہے. کہ اگر اس چیز سے حیا نکال دی جائے تو پھر آپ جس مرضی سے بات کریں، پھر آپ جتنی مرضی آپ لمٹس کراس کریں، کوئی پرواہ نہیں ہے. کیونکہ جب آپ شریعت کی باؤنڈریز کے اندر نہیں رہنا چاہتے اور اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ حیا کا ایلیمنٹ بھی نہیں ہے لائف میں، تو پھر شیطان جو مرضی کروائے گا. اور یہاں پہ پھر کئی بار یہ آگے سے کہا جاتا ہے کہ ہم پہ شک کیوں کیا جا رہا ہے. تو ٹھیک ہے، شک نہیں کرنا چاہیے، لیکن شک کرنے کا موقع بھی نہیں دینا چاہیے. جب آپ کسی نامحرم سے بات کریں گے، جیسے کالج اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اکٹھے پڑھ رہے ہیں، نمبر ایکسچینج ہوئے، کوئی نوٹس وغیرہ لینے ہیں، تو اگر آپ ان سے بات کر رہے ہیں، مارننگ میں بات کر رہے ہیں، شام میں بات کر رہے ہیں، رات میں بات کر رہے ہیں، تو آپ تو شک کا موقع خود دے رہے ہیں. تو اگر آپ کے پیرنٹس آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں بات کر رہے ہیں یا کیوں اتنی زیادہ فرینک ہو رہے ہیں، تو پھر آگے سے آپ یہ کہہ دیں کہ ہمیں آپ ہمیں جج کر رہے ہیں. ہم تو وی آر جسٹ فرینڈ، ہی از مائی فرینڈ اور شی از مائی فرینڈ. تو یہاں پہ یہی بات ہے کہ ایسا موقع ہی نہ دیا جائے شک کا، اور اس طرف جایا ہی نہ جائے. کیونکہ ہمارے دین میں ایک لمٹ رکھی گئی ہے، ہر چیز کی ایک حد ہے، اور اس حد سے نکلنا ہی نہیں، اس طرف جانا ہی نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپس کو جو سب سے زیادہ چیز ویک کرتی ہے نا، وہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو شک کا موقع دیتے ہیں. آپ ایک دوسرے کو شک کا موقع نہ دیں. آپ نے اپنے سیل فون پہ پاسورڈ لگایا ہوا ہے اور آپ راتوں کو بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، اور وائف آپ کا سیل فون نہیں دیکھ سکتی، ہسبینڈ وائف کا سیل فون نہیں دیکھ سکتے. ایسی کون سی پرائیویسی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو اپنے سیل فونز نہیں دکھا رہے؟ تو اس سے بھی شیطان بہت سارے وسوسے ڈالتا ہے اور ایک فتنہ کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو جیسے میں نے مثال دی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ اتنے پیغمبر ہیں، کوئی ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن انہوں نے خود کو ایکسپلین کیا. تو ایک عام بیوی اور ہسبینڈ کیوں نہیں بتا سکتے؟ ایک دوسرے کو ٹرسٹ میں لے کے ہر چیز کلیئر کیوں نہیں بتا سکتے؟ تو اس لیے شک کرنا بالکل برا ہے، لیکن شک کا موقع دینا دوسرے کو، یہ بھی برا ہے. آپ کی زندگی میں ہر چیز میں اگر حیا آ جاتی ہے تو آپ بہت سے فتنوں سے، بہت سے شر سے آپ بچ سکتے ہیں، بہت سی برائیوں سے آپ کو بچا لے گی حیا.
اور اسی لیے جب ہم اسپاؤس ڈھونڈتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں جو ٹیچنگز ہیں کہ آپ دین والی کو پریفر کریں، دین والے کو پریفر کریں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو کوئی ہسبینڈ ہے وہ دین پہ ہے، چلنے والا ہے، تو وہ آپ کو، یا وائف آپ کی دین پہ چلنے والی ہے، تو وہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے، ایسی برائیوں سے بچا لے گا جو کہ اسلام کے اگینسٹ آپ چل رہے ہیں، اور اگر آپ کو کسی وجہ سے کوئی روکا بھی جا رہا ہے کہ یہ چیز نہ کریں، اور وہ آپ کی شریعت کے لحاظ سے ٹھیک بھی ہے اور اس میں آپ کا فائدہ ہے، وہ آپ کے لیے ہسبینڈ یا وائف وہ آپ کے لیے نعمت ہے، وہ آپ کو بہت سے ایول سے بچا رہا ہے یا بچا رہی ہے، آپ کے لیے وہ پروٹیکشن کا ذریعہ بن رہا ہے یا بن رہی ہے، تو اس لیے ہمیشہ اپنے ہسبینڈ میں، وائف میں آپ دین والوں کو پریفر کریں، یہ ہمیں ٹیچنگز ملتی ہیں۔ پھر جو ایک حدیث بھی آتی ہے نا کہ دین والی جو ایک عورت ہے وہ ایک بہترین متاع ہے، وہ دنیا کے گولڈ اور ڈائمنڈز اور مال ہر طرح کے، اس سے سب سے بڑی دولت ہے۔ اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث بھی ہے، ابن ماجہ میں آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور مومنہ بیوی رکھے جو آخرت کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گی۔ سو دس واز دا میسج فار ٹوڈے، حیا ماڈیسٹی کے حوالے سے۔ آئی ہوپ اٹس بینیفیشیل فار یو گائز۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے ہر طرح سے فتنے اور شر سے بچا کے رکھے، اور اس جس دور میں ہم گزر رہے ہیں اس میں ہمیں ہماری ماڈیسٹی کو، ہماری حیا کو بچا کے رکھے، اس کو پروٹیکٹ کرے۔ سو دیٹ واز آل۔ I will see you with another reminder. دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ Till then, take care of yourself. السلام علیکم۔